السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور میں آج آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ سناؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کی قوم کو اللہ کے حکم کی طرف بلاتے رہے اور ان کو یہ بتاتے رہے کہ اللہ ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور یہ بتوں کی عبادت اور ان کی پرستش انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی، لیکن جب ان کی بہت زیادہ کوشش اور محنت اور تبلیغ کے باوجود ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی، تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے آپ نے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کعبۃ اللہ میں پہنچے تو وہاں پر آپ سو رہے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم بتاؤ کہ تم اس کے معاملے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل بہت بہادر بچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ان کے جگر گوشے تھے، بہت محبت تھی ان سے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کسی طرح بھی نہیں ٹال سکتے تھے۔ انہوں نے اس خواب کو اللہ تعالیٰ کا حکم جانا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک پہاڑی پر لے گئے، ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منع کے مقام پر لے گئے اور ان کو وہاں جا کر لٹا دیا۔ آپ نے ایک تیز دھار چھری نکالی اور حضرت اپنے آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یہ آزمائش کیسے دیکھ سکتا تھا کہ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور فوری طور پر حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھے کو لٹا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پر پٹی باندھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں چھری پھیر رہے تھے۔ جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ وہاں پر ایک مینڈھا پڑا ہوا تھا جو کہ ذبح ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اتر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی محبت کا تو پہلے ہی یقین تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ خلیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا اور پکا دوست۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی جو ہے تمام مسلم امہ کے لیے روز قیامت تک پسند فرمائی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا گھر روئے زمین پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے وہاں مکہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت اسماعیل مٹی اور گارا اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ وہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے بچوں، جتنی ان کو بلندی یا جتنی ان کو نیچے کی طرف چاہیے ہوتا تھا وہ پتھر اتنا ہی ہو جاتا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں اس کی کعبۃ اللہ کی تکمیل ہوئی،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو روز قیامت تک حج اور عمرے کے لیے پسند فرمایا۔ دنیا کے سارے مسلمان ہر سال حج کی ادائیگی کے لیے وہاں جاتے ہیں۔